ایسا کیسا مجرم ہوگا کہ اللہ پاک نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا؟ اس کا مطلب یہ بہت بڑا پاپی ہوگا، مجرم۔ ایسے بندے جن کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، ایسے حافظ قرآن کو اللہ موقع دیں گے کہ ہم نے تمہیں قرآن دیا تھا، تمہاری ہم نے اتنی عزت بڑھائی، بھاؤ بڑھایا، ایسے لوگوں میں سے اتنے لوگوں کو آپ نکال، اتنی عزت کے بعد، اتنی شرف کے بعد، اور خدا نہ کرے اگر یہ خود قرآن کو یاد کرنے والا اس سے غلطیاں ہوئی زندگی میں اور اس کے لیے غلط فیصلہ ہوا، جہنم میں جانے کا مطلب فیصلہ ہوا، کتابوں میں آتا ہے کہ جس سینے میں قرآن ہے آپ اس کو جلائے گی نہیں، اتنی بڑی چیز ہے۔ جیسے ان کے لیے عزت کی چیز، ایسے ان کے والیوں کے لیے بھی عزت کی چیز ہے۔ ایک بچے کا حفظ ہوتا ہے تو والدین اس کے پیچھے اپنی زندگی لگائیں، صبح صبح بچے کا اٹھنا، اس کو یہاں پہنچانا، پھر اس کے بعد اپنے گھر کے پورے نظام کو اس بچے کی تعلیم کے تابع کر دیتے ہیں، کہیں گلی میں جانا ہے، کہیں خوشی میں جانا ہے، کہیں کوئی ادھر ادھر، اس کے بعد پھر ایک بچہ یکسوئی کے ساتھ اپنا قرآن پڑھ سکتا ہے۔ جن والیوں میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان کے بچے تعلیم بھی نہیں لے پاتے، تو پھر اللہ پاک نے ان والیوں کی بھی عزت بہت بڑھا دی۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن ان کو، ہم تو یہ بار بار سنتے ہیں کہ بھئی ایسا تاج پہنائیں گے، اب سوچو کہ تاج پہنانا ہی یہ بات ہو گئی کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو گئے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس کے والد کو اللہ جہنم میں ڈالے اور تاج پہنائے؟ اس کے لیے اچھے ٹھکانے کی اس میں بشارت ہے کہ حفظ کروانے والے کو اللہ نے ٹھکانہ اچھا طے کر دیا، کتنی بڑی بات ہے کہ اس بچے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کے والی کا اچھا ٹھکانہ بنا دیا، اور پھر اس کو اللہ پاک ایسا تاج پہنائیں گے، یہ عزت کی چیز ہے۔ یہاں لوگوں کو عزت میں چادریں پہناتے ہیں جو ایسے چمکتے سورج سے زیادہ تیز ہوگا، کتنی بڑی عزت کی چیز ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے کہ اللہ نے آج ہمیں یہ موقع دکھایا کہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے سفارشی بنے گا۔ ہمارے پاس تو ایسا ذخیرہ نہیں ہوا، لیکن چلو ہمارے بچے ہمارے کام آ جائیں گے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشی بھی ہونی چاہیے۔ خوشی میں دل روتا ہے کہ میں کہاں اور یہ میرے لیے سعادت کی چیز ہے، خوشی کے آنسو، لیکن غفلت ہو جاتی ہے تو اس خوشی میں گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی ہمارے شہر میں اور بہت ساری جگہوں پر کہ ختم قرآن کے نام پر گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں حضرات نے مشورہ کیا تھا کہ بھائی نظام اس طرح سے بنے کہ ایسی چیزیں کوئی خرافات کی نہ ہو، لیکن ہمیں دکھ ہوا کہ اثر کے وقت پتہ چلا کہ ہمارے پاس حافظ ہونے والے طلبہ یا ان کے والیوں نے بھی کچھ اس نسبت سے جو اور چیزیں اور جگہ پر ہوتی ہیں وہ چیزیں ہماری یہاں بھی ہوئی ہیں۔ یہ ہمیں بہت دکھ ہوا اس چیز سے۔ منڈپ باندھنا، دیگیں بنانا، مردوں عورتوں کا ساتھ میں کھانا کرنا، عورتوں کا سج کر روڈ پر آ کر کرسیوں پر بیٹھنا، یہ تو کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہم دین کے نام پر اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسے موقع پر کہ جو شکر کا موقع تھا، اللہ کو راضی ہونے کا موقع تھا۔ اب دیکھو کہ لوگ اچھے جب خوشی پہنچتی ہے تو سجدہ شکر کرتے ہیں، ہمارے احناف میں سجدہ شکر نہیں ہے، لیکن 2 رکعت شکر کی پڑھنی چاہیے۔ ہم ایسا نہ ہو جائے غیر محسوس طریقے پر خوشی میں گناہ ہو جائے، تو یہ اپنے آپ کو ایسے موقع پر کنٹرول کرنا، ورنہ آپ دیکھو اگر یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی اگر ہم سے ناقدری ہوئی اور ایسے موقع پر اگر ہم سے کوئی غایا نہیں ہوئی یا گناہ ہوا یا خرافات ہوئے، تو پھر بے دینی کے راستے سے دین نہیں آتا۔ یہ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات تھے کہ بے دینی کے راستے سے دین نہیں آتا۔ اللہ نے ایسی ہم کو خوشی کا دن بتایا اور اس میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کرنا کہ جو لوگ دین کے نام پر گناہ کرتے ہیں اکثر ایسوں کی اولادیں آگے نہیں چل پاتی۔ میں نے اکثر لوگوں سے پوچھا کہ اگلے سالوں میں جو بچے حافظ ہوئے ان حافظ والوں میں آگے کتنے چل پائے، تو بعضوں کے والیوں کی طبیعت اکھڑ گئی، بعضوں کے بچوں کی طبیعت اکھڑ گئی۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ والی کی طبیعت اکھڑ گئی کہ اب مجھے آگے نہیں پڑھانا، بعض بچوں کی طبیعت اکھڑ گئی کہ اب ہمیں نہیں پڑھانا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ والی کی طبیعت میں خود ایسا آ گیا کہ مجھے نہیں پڑھانا،
بھائی اب تک تو توفیق تھی اور بچے کو بھیج رہا تھا، بچے کی طبیعت بھی تھی اب تک جا رہا تھا، ایک دم اس کو فن فن ایسی طبیعت ایسی کیسی ہو گئی کہ تجھے نہیں پڑھنا ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا کہ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک توفیق سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ یہ نعمت کی بڑی ناقدری ہوتی ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر بندے خرافات کریں، گناہ کریں، اور یہ تو بڑے گناہوں میں سے گناہ ہوتے ہیں جس کو کبائر کہتے ہیں، ایسے گناہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لڑکے لڑکیوں کا ایک ساتھ جمع ہونا تیسرا شیطان نہیں آئے گا؟ وہاں تیسرا شیطان آئے گا تو ہم اوروں کا تو کیا نقصان کریں گے، لیکن اپنے اپنے پیروں پر ہم کلاڑی مارتے ہیں، اپنے پیروں پر کلاڑی مارتے ہیں۔ اور پھر چند بااستعداد لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے اور فنکشن کرتے ہیں، کھانے وانے بناتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو ہمارے ساتھ پڑھنے والے اور جو بیچارے کمزور طلبہ ہوتے ہیں ان کے دلوں کو دکھانے والی چیز ہے۔ کتابوں میں تو ایسا آتا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ رہتے ہو، تمہارا کوئی پڑوسی ہے، تم گھر میں کوئی چیز لے کر جاؤ تو اس حل میں لے کر جاؤ، تمہاری اس چیز کے ذریعے سے تمہارے پڑوسی کا دل نہ دکھے، یا تو اس کے لیے بھی وہ چیز لے کر جاؤ۔ اگر آپ اس کے لیے وہ چیز نہیں لے جا سکتے اس چیز کو آپ اپنے گھر میں چھپا کر لے کر جاؤ تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ اور ہمارے ان چیزوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچہ تھا، دل دکھانے سے کتنا خیال کیا گیا، وہ بچہ گم ہو گیا، اس کے اوپر پریشان پھر رہی تھی، ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے کہ میرا بچہ میرا بچہ۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ اتنے میں کسی نے آ کر کہا تم اپنے بیٹے کو تلاش کر رہے ہو، تمہارا بیٹا فلاں جگہ پر کھیل رہا ہے فلاں بچوں کے ساتھ، ایک دم اٹھا اور دوڑنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنایا بھائی اور کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے جو صدمہ تھا تو آپ ابھی بن جاؤ گے، سارے بچوں کے بیچ میں آپ اس کو ایک دم محبت سے جو اٹھاؤ گے۔ مدینے میں بہت سارے بچے یتیم ہیں، تو جب یتیم بچے اس حال کو دیکھیں گے تو ان یتیموں پر کیا گزرے گی؟ آپ ایسا نہ کرنا، وہاں جا کر اس بچے کو ایسے لے کر کتنا خیال کیا ہمارے ذریعے سے کسی کا دل نہ دکھے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کو دیکھ کر ایسی چیزیں کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بعض بچے ماں باپ کی اصرار کرتے ہیں، بعض والی شرما شرمی کرنا پڑتا ہے۔ مجھے گزشتہ سال ایک آدمی نے صاحب خیر نے سنایا کہ میرے گھر پر ایک آدمی آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ کہا کچھ زکوٰۃ کے پیسے ہو تو مجھے دو۔ میں نے پوچھا کیا بات ہو رہی؟ تو کہا کہ ہمارے مدرسے میں جلسہ ہے اور لوگ کھانا بنا رہے ہیں، اب یہ میرا بچہ گھر میں آ کر ضد کرتا ہے کہ ابا سب کے وہاں بن رہا ہے اور ہمارے وہاں نہیں، میری استعداد نہیں ہے اور میں یہ بچہ حافظ اللہ میں نام نہیں کہہ سکتا ہوں، کپڑے بھی سینے کے تو میرے پیسے نہیں ہے، تو تم کپڑے کے پیسے دو۔ ہم نے مجبور کیا ان والیوں کو لوگوں کے دروازوں پر دھکے کھانے کے لیے، ایسے خوشی کے موقع پر کہ ہم یہ چیز کریں گے اور ہماری یہ چیز کرنا، آپ خود سوچیں یا میں خود سوچوں کہ ہمارے بچوں کو آگے بڑھائے گا یا اور ہمارے بچوں کو پیچھے لے جائے گا۔ مجھے آج بھی پتہ چلا کہ کسی میاں بیوی میں آج جھگڑا ہوا ہے، صرف یہ کہ ہمیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بنانے ہیں، تو پیسے لین دین کے معاملے میں جھگڑا ہوا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا کہ کھانا بنانا ہے، تو ہم یہ سبب پیدا کریں گے۔ ہم نے ختم قرآن کی مجلس کا اسی لیے اعلان نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ختم قرآن ہوگا، لیکن چونکہ 2 سال سے مولانا کی آمد پر ختم قرآن ہوتا ہے تو بعض لوگوں نے اندازہ کیا کہ آج ختم قرآن ہو جائے گا، لیکن ابھی نماز سے پہلے سب ساتھی جماعت ہے، اکثر کرائے یہ بنے کہ آئندہ ہم ختم قرآن کی مجلس اجتماعی نہ کریں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم ایسی برائی کے وجود میں آنے کا ذریعہ نہ بنیں، ہمارے اپنے بچوں کو ہم محروم رکھنے کا ذریعہ نہ بنیں۔ آپ جتنی اصلاحیت کی حرکتیں کرنے والے ان کے اولادوں کو دیکھو، بعض مرتبہ والدوں کی طبیعت اکھڑ جاتی ہے اور بعض مرتبہ اللہ پاک ان کے بچوں سے یہ توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں سے یہ توفیق سلب ہو جائے؟ توفیق اللہ دیتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے باپ چاہتے ہیں ہماری اولادیں پڑھیں، لیکن ہر باپ کے چاہنے پر اولاد کو علم نہیں مل جاتا۔ بہت سارے بچے چاہتے ہیں، ان کے والدوں کے ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ والد نہیں پڑھا پاتے۔ توفیق جب اللہ دیتے ہیں تو چاروں طرف سے ایسے اسباب مہیا کر دیتے ہیں کہ بچے کے پلنے اور پنپنے کی شکلیں بن جاتی ہیں، اور جب خدا نہ کرے اللہ کی طرف سے توفیق سب ہو جاتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے ایسی شکلیں بنتی ہے کہ بچہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو جنہوں نے آج ایسی چیزیں کی ہیں وہ اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنے اوپر اور اپنے پیروں اپنے بچوں کے پیروں پر کلاڑی نہ ماریں، اور آگے کوئی چیز آگے یہاں سے جانے کے بعد نہ کریں۔ ابھی یہاں قرآن کی جب بھی مولانا آئیں گے مشورہ ہو جائے گا، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ دیکھو بزرگوں کی دعا سے خیر نہیں مل جاتی، اچھے عمل سے خیر ملتی ہے۔
جیسے نکاح کا موقع ہوتا ہے تو لوگ بزرگوں کو بلانے کی تمنا کرتے ہیں، فلاں سے نکاح کروانا، فلاں سے نکاح کروانا. بھائی کتنے بھی بڑے بزرگ سے نکاح ہو جائے، اگر دیکھ میں ہی چوہا پڑ جائے تو کسی بزرگ کے چمچہ ہلانے سے وہ دیکھ پاک ہو جائے گی؟ وہ دیکھتے ہی چوہا پڑا ہوا ہے، مرا ہوا چوہا پڑا ہے. اب بزرگ سے ہم چمچہ ہلوانا تو کیا اس سے دیکھ پاک ہو جائے گی؟ کہ صبح سے شام تک سارے گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں اور بزرگ سے نکاح پڑھوا رہے ہیں، تو کیا خالی بزرگ کے نکاح پڑھانے سے اس میں برکت ہو جائے گی؟ معلوم جیسا کہ ملفوظات میں ہے، حضرت نے فرمایا ایک آدمی نکاح کرے اور سنت طریقے کو چھوڑ دے، اللہ اس کی اولاد سے اقدار ختم کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک دعا چھوڑ دی، مسنون عمل چھوڑ دیا، تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے. یہاں صبح سے شام تک میاں بیوی اور پورا خاندان گناہ میں لگا ہے. اب بزرگ سے دعا کروا دیں تو کیا اس میں برکت ہو جائے گی؟ ایک مسنون عمل چھوڑنے پر شیطان شریک ہو جاتا ہے. ہم نے صبح سے شام تک مسنون اعمال کے جنازے نکالے، اس کے اوپر ہم نے گناہ پر گناہ کیے، پھر بزرگ کے پاس نکاح پڑھوا دیں. ایسے ختم قرآن کی بات ہے. ختم قرآن کی بات بزرگوں سے اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں بزرگوں کی دعائیں ہمیں لگتی ہیں، لیکن ہم اسی دیکھ میں چوہے ڈال دیتے ہیں، ناپاکی گندگی پاخانہ ڈال دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو کیا وہ برکتیں مل جائیں گی؟ تو ہم اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اپنی اولادوں کو محروم نہ کریں گناہ کرنے، اور لوگوں کے لیے بھی ایسے اسباب پیدا نہ کریں. اس لیے دوسری گزارش یہ ہے کہ آئندہ کے دن میں انشاءاللہ ہم سوچیں گے نہ والی اس کا تقاضا کریں، نہ بچے اس کا تقاضا کریں، نہ ہمارے اساتذہ اس کا تقاضا کریں. ہم دین کے نام پر بے دینی نہیں کریں گے. ہم نے دیکھا پڑوس کے ملک میں ختم بخاری ہوتی ہے، ختم بخاری 600 بچے اس میں ہوتے ہیں. جس دن ختم بخاری ہوتی ہے اس دن بھی بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آج ختم بخاری ہوتی ہے. مغرب بعد اکثر مولانا کرواتے ہیں تو کون سے دن کروائیں گے نہیں پتا ہوتا. یا اسی طرح کے خرافات سے بچانے کے لیے ساری چیزیں ختم بخاری ہو جاتی ہے. بعض بچے بعد میں آتے ہیں مولانا کے پاس کہ ہم کو فلاں فلاں جگہ پر خدمت میں لگایا ہوا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آج مغرب میں ختم بخاری ہے، اور ہم خدمت میں مشغول رہے اور ہمارا رہ گئے، ہمیں اجازت حدیث مولانا دے دیتے ہیں. اتنا ان خرافات سے بچانے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں. ہمارا تو نفع کم ہو گیا، نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم تو دین کے راستے سے دین زندہ کرنا چاہتے ہیں، بے دینی نہیں زندہ کرنا چاہتے. تو اس کی سفارش بھی کسی کو نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں اتنا تو آنا چاہیے، ایسا تو آنا چاہیے. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم گزارش کرتے ہیں کہ جن کے بچے پرہیز کر رہے ہیں ان کو خوشی ہونی چاہیے اور خوشی کے آنسو بہنے چاہیے. خوشی کے نام پر برکات اللہ کے سامنے پڑھنی چاہیے. کہ اللہ پاک بہت سارے والدین چاہتے ہیں ان کے بچوں کو ہی نہیں ملا، اللہ آپ نے مجھ پر فضل فرمایا، اللہ آپ نے مجھ پر نظر کرم کر دیا. آپ کو پتہ نہیں میرے ماں باپ کی کوئی بات پسند آ گئی کہ میرے بچے کو یہ توفیق دے دے، میرے بچوں کو یہ توفیق دے. حفیظ قرآن ہمارے بزرگ تھے سہارنپور، شیخ الحدیث تھے، بڑے بزرگ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں قرآن یاد نہیں کر سکتا. 50 سال تک بخاری شریف پڑھے مگر پوری زندگی قرآن کے یاد نہ ہونے کے متعلق کہتے تھے کہ مجھے دکھ ہے اس کا کہ میں قرآن یاد نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بات ہے اللہ سنوں میں قرآن کو بھر دیں اور پھر ہم اس قرآن کے نام پر اللہ کو ناراض کریں. اس لیے آج ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تاکہ اللہ ہماری اولادوں کو آگے کے خیر سے محروم نہ کرے. سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے. تو ابھی جب بھی دعا کی مجلس ہو، دعا کی مجلس کے بعد کوئی خرافات نہ ہو، لڑکے لڑکیوں کا اجتماع نہ ہو، عورتوں کا ادھر ادھر سسرال والوں کو بلانا، فلاں کو بلانا، دامادوں کو، بہوؤں کے گھر والوں کو. یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی پکنک نہیں ہے. ہم دین کے نام پر بے دینی نہ کریں ورنہ ہم اپنا ہی نقصان کریں گے اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا. اس لیے سب نیت کرو اس سال بھی اور آئندہ جتنے بچے حفظ کریں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم دین کے نام پر بے دینی نہیں کریں گے. سب طے کرتے ہو. باقی رہی بات مولانا کی آمد کی تو ابھی انشاءاللہ آ جائیں گے. آنے کے بعد انشاءاللہ مشورہ ہو جائے گا. اس وقت آپ کو دعا کس وقت ہوگی انشاءاللہ اطلاع کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کو خیر کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشهد ان لا